الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستوں اور بزرگوں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتے ہیں. وہ اپنے انسانوں کو، اپنی مخلوق کو نوازنا ہی چاہتے ہیں، وہ ان کو مالا مال کرنا ہی چاہتے ہیں. اللہ کی جگہ پوچھتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو سزا دے کے کیا کر لے گا؟ اگر تم شکر گزار بندے رہو تو اللہ کو تم کو سزا دے کے کیا کرنا ہے؟ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے اصول مقرر کیا ہے کہ ہماری بتائی ہوئی زندگی کو اپنا کر آؤ گے تو ہم کامیاب قرار دیں گے ورنہ سزا دیں گے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جہنم کو بھریں گے، جنات سے بھی بھریں گے، انسانوں سے بھی بھریں گے. تو اس لیے قانون قدرت جو بھی نازل ہوگا جس زمانے میں بھی، اس کو اپنائے بغیر آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا، اس کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا. اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اس راستے کو اپنانا پڑے گا جو راستہ اللہ بتائے. الحمدللہ اس راستے پر میں اور آپ ابھی چل رہے ہیں. الحمدللہ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلائیے. تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. ایک حدیث پاک میں تفصیل آتی ہے کہ ایمان والے پر اللہ بڑے مہربان ہیں، اس کو ہر طرح سے نوازتے ہیں، نعمتیں دے کر بھی نوازتے ہیں، مصیبتیں دے کر بھی نوازتے ہیں. اگر کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر بندہ لکھتے ہیں، اس پہ ثواب دیتے ہیں. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ، اللہ کے اس فیصلے پہ میں راضی ہوں. تو اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، اس کو صابر شمار کرتے ہیں. یعنی نعمت مل کر بھی وہ کامیاب ہوتا ہے، نعمت نہ مل کر بھی وہ کامیاب ہوتا ہے. نعمت پر بھی کامیاب ہے، مصیبت پر بھی کامیاب ہے. جتنی تکلیفیں ایمان والوں کو آتی ہیں وہ اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے رسول کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، کسی بیمار کے پاس اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، تو ایک جملہ کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی پرواہ نہیں، تمہاری یہ بیماری تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. بخار آتا ہے تو اللہ گناہ مٹاتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو اللہ گناہ مٹاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الانفس والثمرات. قسم قسم سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں اور اس آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ ایک ایمان والے کو جنت میں ایک درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس درجے کو پا لے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی بلا ڈال دیتے ہیں اور اس بلا پر اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس درجے پہ پہنچا دیتے ہیں. تو میرے دوستو، ہم پر ہمارے مالک بڑے مہربان ہیں. اللہ سے ہمیشہ رحمت کی امید ہی رکھنی چاہیے. وہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، لیکن بندہ اگر عذاب ہی پسند کرتا ہے تو کیا ہوگا؟
عذاب کے راستے پر کود کے پڑ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ میری اور آپ کی مثال یہی ہے کہ ہم جس زمانے میں آئے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے. یہاں آدمی کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی خطرہ لگا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی گناہ اس کو جھک مار کے کرنا ہی پڑتا ہے، یا تو آنکھوں کا گناہ، یا تو کانوں کا گناہ، یا زبان کا گناہ. تاجر لوگ بیچارے تجارت میں جھوٹ کو لازم سمجھتے ہیں. جھوٹ بولے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی، دھوکہ دیے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی. جبکہ سچی تجارت کی برکت بالکل الگ ہوتی ہے. اس میں چاہے دیکھنے میں نفع کم آئے لیکن برکت بہت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جاتا ہے. تجارت کیا ہے وہ؟ مگر تجارت میں امانت داری، سچائی، یہ دو چیزیں اگر ہیں، سچا تاجر، امانت دار تاجر، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو تاجر تجارت کر کے ولی بنتا ہے. اگر تاجر شریعت کے قانون پر تجارت کرتا ہے تو ولی بنتا ہے. حدیث میں ہدایت آتی ہے کہ دو آدمی اگر معاملہ کرتے ہیں، ایک آدمی بیچتا ہے، ایک آدمی خریدتا ہے، یا دو آدمی مل کے کمپنی کرتے ہیں، چار آدمی مل کے کوئی کمپنی چلاتے ہیں، تو دو ہیں تو تیسرے وہاں اللہ ہوتے ہیں، تین ہیں تو چوتھے وہاں اللہ ہوتے ہیں. اگر یہ دونوں معاملہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، سچ بول کر کرتے ہیں، اگر بیچنے والا اپنی چیز کا کوئی جھوٹا کمال بیان نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس میں جو عیب ہے وہ بتاتا ہے، اور لینے والا بھی بالکل ٹھیک صحیح بول کے وہ چیز لیتا ہے، نہ یہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لین دین میں برکت ڈالتے ہیں. خریدنے والے کو اس چیز میں برکت ملے گی اور بیچنے والے کو ان پیسوں میں برکت ملے گی. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دھوکہ دے دیتا ہے، کوئی ایک بھی جھوٹ بول دیتا ہے، تو اللہ اس کے درمیان سے برکت اٹھا لیتے ہیں. معاملہ تو ہو جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی. میرے دوستو، آج پوری دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں ان میں 99% شریعت کے اصول سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اس میں شریعت کا کہیں دخل نہیں ہے. ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد یعقوب صاحب مجددی، بھوپال کے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے. ان کے ملفوظات میں بڑی اچھی اچھی مثالیں ملتی ہیں. حضرت نے کہا کہ ہمارے نکاحوں میں، ایمان والے بھائیوں کے جو نکاح ہوتے ہیں، ان نکاحوں میں دور دور سے مہمان بلائے جاتے ہیں. کوئی بمبئی سے آئے گا، کوئی کلکتے سے آئے گا، کوئی باہر ملک سے آئے گا، لیکن آئے گا ضرور. اور جتنے مہمان آتے ہیں ان کا خوب احترام ہوتا ہے، خوب اکرام ہوتا ہے. کسی مہمان کو کوئی دل نہ ٹوٹے، ہر ایک کا پورا خیال رکھا جائے، اس کی کوشش ہوتی ہے. بس 2 شخصوں کو یہاں الو نہیں ہے. حضرت کہتے ہیں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے، 2 شخصیتوں کو یہاں الو نہیں ہے. ایک اللہ کو نہیں، دوسرے اللہ کے رسول کو نہیں. ہم مہمانوں کو ہر جگہ سے بلاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو گیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. حضرت نے کہا یہاں شریعت کی گنجائش نہیں. ہم نکاح ویسا کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہم کھلانا پلانا ویسا کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں. ہم نکاح میں وہ سب کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے، جو کچھ ہمارا معاشرہ چاہتا ہے وہ سب ہم کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ قانون شریعت کا لحاظ نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، رسول اللہ کا حکم نہیں مانیں گے. آج سب کو خوش کیا جائے گا، صرف 2 شخصیتوں کو ناراض کیا جائے گا، اللہ اس کے رسول کو. بالکل سچی بات ہے نا؟ تو ایسا ہی ہمارا ہر معاملہ ہو رہا ہے. میں نے مثال نکاح کی دی ہے، بزنس میں بھی یہی ہو رہا ہے، باہر کی ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو معاملہ اگر لین دین کا ہے، خرید و فروخت کا ہے، وہ اگر قانون شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور اگر ہم مومن ہو کر ایمان کے اصول سے ہٹ کر، شریعت کے اصول سے ہٹ کر تجارت کرتے ہیں تو تجارت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ اس کے رسول کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کو ٹھکرایا جا رہا ہے. تو پھر ہم اللہ کے نافرمان ہیں. تو میرے دوستو، ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا بڑا سلوک ہے، بڑا انعام ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں ایک اعلان ہوا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. یہ قانون ہے،
جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب اللہ دیتے ہیں. ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکیوں کے برابر لکھی جائے گی. یعنی مثلا ہم نے نماز پڑھی 2 رکعت نفل، تو 2 رکعت نہیں لکھی جائیں گے، 20 رکعت لکھی جائیں گی. ہم نے 1 درود پڑھا تو 10 درود کا ثواب لکھا جائے گا. ہم نے ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب لکھا جائے گا. ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو 10 باجماعت نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا. تو ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر بڑھا کر لکھی جائے گی. لیکن اس کے مقابلے میں گناہ جتنا کیا اتنا ہی لکھا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہم بچ جائیں گے، ہم اتنے گناہ نہیں کر رہے، نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں. کیونکہ نہیں، پھر بھی لوگ ہلاک ہوں گے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، ان کو احساس نہیں ہے گناہ پھر بھی زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ جب نیکیوں کو بڑھا کے لکھ رہے ہیں تب بھی گناہوں کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تو بڑے مہربان ہیں. حدیث میں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بہت آگے ہے. جتنا اللہ کا غصہ ہے اس سے بڑھ کر اللہ کا پیار ہے. کسی بھی بہانے سے اللہ اپنے نیک بندوں کو معاف ہی کرتے ہیں. حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک قصہ ہے. انہوں نے بہت ساری مثالیں اس کی دی ہیں. کہتے ہیں کہ جہنم میں 2 شخص بہت زیادہ شور کریں گے. حدیث میں قصہ آتا ہے کہ جہنم میں 2 آدمی خوب چیخ و پکار کریں گے، حد سے زیادہ چیخ پکار کریں گے، اتنا شور کریں گے کہ باقی لوگوں کو بھی پریشانی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو نکالو باہر، میرے پاس لاؤ ان کو. اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کیوں اتنا شور کر رہے تھے؟ کیا فرشتوں نے تم کو تمہارے مقررہ عذاب سے زیادہ عذاب دیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو شور کیوں کر رہے تھے؟ تو دونوں کہیں گے کہ پروردگار اسی جذبے سے شور کر رہے تھے کہ آپ کسی طرح ہم کو وہاں سے نکال لیں. تو اللہ کہیں گے اتنی جرأت میرے پاس، چلو دونوں چلے جاؤ جہنم میں، جاؤ گر جاؤ اپنی جگہ. تو ایک تو فوراً بھاگ کے جائے گا اور گر جائے گا، اور دوسرا وہی رکا رہ کے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تو نے حکم سنا نہیں گیا، نہیں جا اپنی جگہ چلا جا. کہ پروردگار آپ بڑے مہربان ہیں، آپ جب مجھ سے جہنم سے مجھے آپ نکال رہے تھے مجھے امید ہو گئی تھی کہ اب آپ مجھے دوبارہ وہاں نہیں ڈالیں گے. آپ بڑے مہربان ہیں نا، آپ کی رحمت بہت غالب ہے، تو مجھے امید تھی کہ آپ مجھے نکال لیں گے تو مجھے دوبارہ وہاں جانا نہیں پڑے گا. اچھا مجھ سے اتنی امید رکھا، چل معاف کر دیتے. پھر اس کو بلائیں گے جو جا کے گر گیا. دیکھیں تو کیوں چلا گیا؟ دیکھ اس نے رحمت کی امید رکھی، میں نے اس کو معاف کر دیا، تو کیوں چلا گیا؟ تو کہے گا پروردگار پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی. یہ صحیح ہے کہ دنیا میں احکام ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے. آپ کا کوئی حکم آخرت میں نہیں ہوتا، دنیا ہی میں ہوتا ہے. دنیا میں فرما برداری پر ثواب ملتا ہے، نافرمانی پر سزا ہوتی ہے. آخرت کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن میں نے سوچا کوئی حکم ٹھکرایا نہیں، آج ایک حکم ملا ہے اس کو ضرور پورا کرنا ہے، اس لیے میں جا کے تم کو بھی معاف کرتے ہیں. یہ قصہ ہے جہنمیوں کے ساتھ اللہ کیسا معاملہ کریں گے. ایسے عجیب و غریب قصے حدیث میں پڑے ہوئے بہت سارے. میرا اس کے بارے میں آپ سے توجہ کا ایک سوال ہے. ان کے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ ہم کو خوب پکارنا چاہیے، ہمیں خوب شور کرنا چاہیے؟ یہ خیال ان کے دل میں کیسے پیدا ہو؟ وہ خیال اللہ ہی نے پیدا کیا. اللہ ہی نے پیدا کیا. دونوں کو معاف کرنا ہے، اس کو ایک بہانے سے، اس کو ایک بہانے سے. اللہ معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. میرے دوستو، میں اور آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس میں خوب گناہ ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو مٹانے کا سامان ابھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں آنسوؤں کے خزانے اللہ نے دے رکھے ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے رونا آنا چاہیے، گڑ گڑانا آنا چاہیے، اور گڑ گڑا کر گرائے گئے 2 آنسو پوری زندگی کے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ سچی ہونی چاہیے. یہ قصہ اور میں آپ کو سنا دوں اللہ کی رحمت کا. ہمارے اکابر میں بہت ساروں نے قصہ سنایا ہے کہ اللہ جل شانہ کو سفید
بالوں والے بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ان اللہ تعالیٰ یستحی من ذی الشیبۃ المسلم، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بوڑھے مومن کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ جس کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہو گئے ہوں، اللہ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث کا انتقال ہوا، حضرت یحییٰ بن اقسم، ان کا انتقال ہوا. تو جب ان کو اللہ کے دربار میں لے جایا گیا تو بہت غصے سے، جاہ و جلال سے اللہ نے خطاب کیا، چل بڈھے بتا کیا ہے تیرے پاس. تو انہوں نے فوراً حدیث سنائی، ہم سے فلانے حدیث سنائی، ان سے فلانے سنائی، ان سے ابن عمر نے سنائی، ان سے رسول اللہ نے سنائی کہ اللہ جل شانہ اپنے مومن بوڑھے سے، مومن بندے سے جو بوڑھا ہو گیا ہو، عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں. کہا کہ کیوں یہ حدیث سنا رہے ہیں مجھے؟ کہا کہ پروردگار ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے مہربان ہیں، یہاں تو معاملہ دوسرا لگ رہا ہے. اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے استاذ نے حدیث صحیح یاد نہیں رکھی، یا ان کے استاذ سے بھول ہوئی، یا شاید ان کے استاذ سے بھول ہوئی، بات کچھ کی کچھ ہو گئی. کہ نہیں، تمہارے استاذ نے بالکل صحیح کہا، ان کے استاذ نے بھی بالکل صحیح کہا، ان کے استاذ نے بھی صحیح کہا، میرے لاڈلے نبی نے بھی صحیح کہا، اور میں تم کو آج تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے معاف کر رہا ہوں. تو اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے کسی کو بھی بخشوانے کا. دیوبند میں تھانہ بھون میں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت سارے زمانے کو اللہ نے ان کو سنبھالنے کی توفیق دی تھی، حکیم الامت کہلائے. حضرت کے مواعظ میں ایک قصہ ہے، کہتے ہیں کہ تھانہ بھون میں ایک مسخرہ تھا جو لوگوں کو ہنساتا تھا، کامیڈی بول بول کے ہنساتا تھا. کہتے ہیں کہ نوجوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، جوانی میں. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹو میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے پوری زندگی ضائع کی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا ہوگا میرا. میں نے ایک حدیث سنی ہے اللہ والوں سے، ہو سکتا ہے میرا بیڑا پار ہو جائے. کیا حدیث ہے؟ تاکہ اللہ جل شانہ سفید داڑھی والے مومن کو عذاب دینے سے ڈرتے ہیں. کہ آپ تو کالی داڑھی والے ہیں، آپ کی داڑھی تو سفید نہیں. کہ وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے، مجھے غسل دے کے تم کفنا دو، تو میری داڑھی میں میدہ بھر دینا، میری پوری داڑھی کو میدہ لگا دینا، سفید بنا دینا، تاکہ وہ سفید نظر آئے. کہتے ہیں کہ جب لوگ جنازہ پڑھ کے ان کا چہرہ دیکھے تو جو بھی دیکھتا تھا ہنستا تھا. یعنی ہنسی کی بات تھی، جنازے کو داڑھی میں میدہ بھرا ہوا ہے، سفید آٹا لگا کے کالی داڑھی کو سفید بنایا گیا ہے. تو جو بھی دیکھتا تھا ہنستا تھا. لوگ آپس میں بولنے لگے کہ یہ کیا کہتے ہیں، زندگی بھر بھی ہنسایا، مرنے کے بعد بھی ہنسایا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بیٹوں نے خواب میں دیکھا ابا کو. کہا کہ ابا کیا ہوا؟ کہ ترکیب کامیاب رہی، ترکیب کامیاب رہی. تو کیا ہوا؟ کہ اللہ جل شانہ نے پوچھا، بتا ایسی حرکت تم نے کیوں کی؟ کہتے ہیں پروردگار آپ تو جانتے ہیں، آپ کے خوف سے کی، آپ کے خوف سے کی. میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کو لے کے میں آپ کے پاس آؤں. میری کوئی نماز اس قابل نہیں تھی، میری کوئی روزہ اس قابل نہیں تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے لاڈلے نبی کی کہی ہوئی ایک بات کا میں فائدہ اٹھاؤں. میرے پاس اپنی داڑھی کو سفید کرنا ممکن نہیں تھا. میں نے سوچا کہ مصنوعی طور پہ سفید کر کے آپ کو راضی کروں. ہاں تمہارا یہ عمل میرے خوف کی وجہ سے تھا، ہم جانتے ہیں، اس لیے معاف کرتے ہیں. میرے دوستو، اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. جس کو بھی چاہیں گے آرام سے، بہت آسانی سے بیڑا پار کرا دیں گے. مجھے اور آپ کو اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے. ہم فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا ہم کو خوف خدا اپنانا ہے. خوف، اللہ کا خوف ایسی دولت ہے آدمی کو کبھی بھی سیدھے راستے پہ ڈال دیتی ہے. کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جس نے سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا ہے، ظالم، ایک نمبر کا ظالم، ظالموں میں سر فہرست. اس کہتے ہیں کہ اس کو خون دیکھے بغیر ناشتہ نہیں کھایا جاتا، ایسا ظالم. کوفے کا گورنر تھا وہ یزید کے زمانے میں. یزید حضرت معاویہ کے فرزند حضرت یزید ان کے زمانے میں وہ کوفے کا گورنر تھا. زبردست ظالم، بہت سارے صحابہ کو اس نے مارا ہے، بہت سارے نیک لوگوں کو اس نے مارا ہے. کہتے ہیں کہ اس کی وفات کے وقت، اس کے مرنے کے وقت
جب وہ اس کا موت کا وقت بالکل قریب تھا تو اس کی ماں بیٹھ کے بلک بلک کے رو رہی تھی. ظاہر بات ہے ماں تو روئے گی. کہ ماں کیوں رو رہی تو, کیوں رو رہی تو؟ کہا کہ بیٹے میں کیوں نہ رو, تو نے کتنے مظالم کیے ہیں, تو نے کتنے بڑے بڑے قتل کیے ہیں, بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. اب تو جا رہا ہے آخرت میں, تو تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے معلوم ہے. اس لیے میں تیرے انجام سے خوف کھا کر گھبرا کے رو رہی ہوں کہ اللہ کے پاس تیرا کیا ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں کہ حجاج نے کہا کہ یہ جو میرے سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی ہوئی ہے, سیکنے کے لیے انگیٹھی رکھی ہوئی تھی, اس میں آگ جل رہی تھی, یہ اٹھا کے میرے اوپر ڈال دی, یہ اٹھا کے میرے اوپر ڈال دی. کہا کہ میرے لال, میں تم پر آگ ڈال سکتی ہوں؟ میں تمہاری ماں ہوں. کہا کہ میں تو نہیں, نہایت گندا ہوں, ظالم ہوں نا, جلا دو مجھے. کہا کہ میرے بس کا نہیں ہے. کہا کہ ہاں تو ماں ہے, اس لیے مجھے گناہ گار ماننے کے باوجود یہ چھوٹی سی آگ مجھ پہ ڈالنے سے تو گھبرا رہی ہے, تو ڈالنا نہیں چاہتی. تو میرے رب کے بارے میں تو کیا سمجھتی ہے, جو تجھ سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار رکھتا ہے. میں اس رب کے پاس جا رہا ہوں, وہ مجھے ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا. کہتے ہیں کہ یہ قصہ حسن بصری کو سنایا گیا کہ حجاج نے مرنے سے پہلے ایسا ایسا کہا کہ بھائی میرے سامنے کوئی حجاج کو برا مت کہو, کیونکہ اس نے ایسی بات کہی ہے, ایسی اللہ کے خوف کی بات کہی ہے کہ مجھے امید ہونے لگی کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. میرے دوستو, اللہ کب کس کو ذریعہ بنا کر معاف کر دیں گے نہیں معلوم, لیکن میرا اور آپ کا معاملہ اپنے رب سے ٹھیک ہونا چاہیے. میری ہر صبح میں توبے کی آواز ہونی چاہیے, میری ہر شام میں آنسوؤں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. میں سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے سوؤں, میں اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ سے توبہ کروں, صبح شام میں اللہ سے توبہ کر کے زندگی گزاروں. اور توبہ کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. ایک توبہ ہے سچی, ایک توبہ ہے ڈپلیکیٹ. ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے بہت اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے, آپ معاف کر دیجئے. ہم ہر نماز میں یہ دعائیں مانگتے ہیں, لیکن ہماری توبہ جو ہے وہ اوپر اوپر سے ہے. کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو اپنے ابا سے پیسے مانگنے کی بیماری تھی, ہمیشہ پیسے مانگتا تھا, چھوٹا ننھا بچہ. تو اس کو لے کے اپنے شیخ کے پاس گئے, کہا کہ حضرت اس کو ذرا توبہ کرائیے, یہ مجھے ہمیشہ پیسے مانگتا ہے. تو حضرت نے کہا ہاں رے تو پیسے مانگتا ہے, پٹائی کروں گا تجھے, مانگ میرے سامنے توبہ کر, سچی توبہ کر اللہ سے. تو اس نے کہا کہ کنے بھی مار کے کہ اللہ میری توبہ, میں آئندہ سے کبھی اپنے ابا سے پیسے نہیں مانگوں گا. یہ بولنے کے بعد جب توبہ ہو گئی, اس نے اپنے ابا کی کونے ماری. کیا تو پیسے دیجئے نا. کہا کہ کیوں, تو ابھی تو نے توبہ کی, تو توبہ تو کر لی اسی لیے پیسے مانگ رہے, توبہ کر لی اسی لیے تو پیسے مانگ رہے. تو ہماری توبہ ایسی ہی ہے نا, ہم توبہ بھی کرتے ہیں, دل میں گناہ کا ارادہ اندر سے خوب ٹھاٹے مارتا رہتا ہے. گناہ کا ارادے کے ساتھ توبہ, اس کا کوئی معنی نہیں. گناہ کے ارادے کے ساتھ توبہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. گناہ پہ ندامت کے ساتھ توبہ ہوتا ہے. آدمی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو, اپنا گناہ یاد کر کے روئے, وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہ کو یاد کر کے روو. مجھے اپنے گناہ پر رونا آئے کہ میں نے غلطی کی, میرے رب نے اگر میری پکڑ کر لی تو مجھے کون بچائے گا. اللہ کے سامنے ہر شخص اکیلا جائے گا, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کے سہارے پل صراط پار کرنی ہے, اپنے اعمال کے سہارے جہنم سے بچنا ہے, اپنے اعمال کے سہارے جنت میں داخل ہونا ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. میرے پاس اگر اتنی نیکیاں ہیں کہ میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آ گیا, میرا بیڑا پار ہے. میرا اگر نامہ اعمال کمزور ہے, اس میں گناہوں کا ٹوکرا زیادہ وزنی ہے, نیکیوں کا ٹوکرے میں زیادہ نیکیاں نہیں ہیں, تو وہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں. بالکل پریشانی ہے, مجھے کوئی بچائے گا نہیں, کوئی نہیں بچائے گا. جی اللہ کے دربار میں اکیلے حاضر ہونا ہے, اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو میرے دوستو, میرے پاس آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم سچی توبہ کریں. سچی توبہ میں 3 باتیں لازم ہیں. سب سے پہلے جو غلطی ہو گئی اس پہ ندامت اور شرمندگی, پچھتاوا کہ میں نے غلط کیا. دوسرے, فوراً اس گناہ کو چھوڑنا. یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے اور توبہ بھی کر رہے ہیں نا. ایک شخص نے
नमाज पढ़ता था और घास चुराता था। उससे लोगों ने पूछा, भाई तू नमाज भी पढ़ता है, घास भी चुराता है? एक दोनों काम अलग अलग काम मकसद से करता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के वास्ते, घास चुराता हूँ बैल के वास्ते, है ना। तो हमारी तौबा ऐसी ही है कि हम गुनाह भी करते हैं और तौबा भी करते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए उस तौबे का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। गुनाह से फ़ौरन अलहदा होना और सच्चे दिल से पुख्ता इरादा करना कि आइंदा कभी गुनाह की तरफ जाएंगे नहीं। तो 3 शर्तें हैं। जो गलती हो गई उस पर पछताना और हकीकत में रोना, गिड़गिड़ाना कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे, और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करना कि कभी इस गुनाह के पास नहीं जाएंगे, और फ़ौरन उस गुनाह से अलहदा हो जाना। इन 3 शर्तों के साथ आदमी अल्लाह का वली बनता है। अल्लाह का मुकर्रब बनना बहुत आसान है। मुकर्रब बनने का सबसे आसान नुस्खा है अपने ख्वाहिशात से अपने आप को निकाल लेना, गुनाहों से अपने आप को बचा लेना। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह ने 2 शर्तें रखी हैं। जो अल्लाह से डरता है और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचाता है। देखिए, एक ख्वाहिश जायज़ होती है, एक ख्वाहिश नाजायज़ होती है। मैं अपने आप को जायज़ ख्वाहिश पर चलाऊं ये ठीक है, नाजायज़ ख्वाहिश से बचाऊं, हराम ख्वाहिश से बचाऊं, शरीयत के अहकाम को ठुकराने से बचूं। जहाँ मुझे मालूम है कि शरीयत इसको नाजायज़ कहती है, दीन इसको मना करता है, ये अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ है, उससे अपने आप को बचा लूँ। तो ये है, क्या है वो, हवा से निकलना, ख्वाहिशात से निकलना। तो जो आदमी अल्लाह से डरेगा वो यकीनन ख्वाहिशात से अपने आप को बचाएगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ न हो, अल्लाह का खौफ, मैंने अर्ज़ किया कि तमाम नेकियों की जड़ है। खौफ खुदा आदमी को हर जगह बचाता है, हर मंजिल पे उसकी हिफाजत करता है कि मुझे मेरे रब के पास अकेले जाना है। जब मेरे जाने का वक्त आएगा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मेरे साथ सिर्फ मेरा अमल जाएगा, अच्छा हो तो भी बुरा हो तो भी। तो मैं अपने नेक आमाल का ज़ख़ीरा महफूज करूँ, गुनाहों से अपनी हिफाजत करूँ, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाऊँगा। इसके लिए किसी ज़माने की कोई शर्त नहीं है, किसी तबक़े की कोई शर्त नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी रसूलुल्लाह का उम्मती अगर ये तय कर ले कि मुझे पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह से रोने और गिड़गिड़ाने की आदत मुझको डालनी है, तो इंशाअल्लाह वो कामयाब उठेगा। अल्लाह किसी न किसी चीज़ को ज़रिया बनाकर उसको माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी सच्ची मारिफत अता फ़रमाए, अपना खौफ अता फ़रमाए, अपनी खशियत अता फ़रमाए, और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुनाहों से बचने का हौसला अता फ़रमाए, नेकियों के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसी तौफ़ीक़ दे कि जब हमारा आखिरी वक्त आए तो अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम पर किसी का कोई हक़ बाकी ना हो। ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक़ दे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।